اب آپ کے سامنے بریڈ فورڈ شریف کونسل کے قاضی قضات شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی سیف الرحمان صاحب ہزاروی دامت برکاتہ العالیہ جو مرکزی جامع مسجد ساؤتھ فیلڈ اسکوائر بریڈ فورڈ 8 کے خطیب ہیں، استاد ہیں، مدرس ہیں، شیخ الحدیث ہیں، وہ آپ کے سامنے درس قرآن مجید پیش فرماتے ہیں۔ آپ ہر صبح یہ پروگرام سن رائز ریڈیو کے تعاون سے مرکزی جامع مسجد تبلیغ الاسلام بریڈ فورڈ 8 سے سماعت فرماتے ہیں، جس میں کئی معلومات پر مشتمل یہ پروگرام ہوتا ہے۔ شکریہ، السلام۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید دوسرا پارہ سورہ البقرہ اس کے 24ویں رکوع کی ایک آیہ مبارکہ جو گزشتہ سے پیوستہ ہے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ درس قرآن کے اصول کے مطابق سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کے چند لفظی کلمات جو قابل تشریح ہیں ان کی لفظی اور لغوی وضاحت سماعت فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ شہر کی معنی ہے مہینہ، یہ لفظ شہرت سے نکلا ہے کیونکہ مہینہ مشہور ہوتا ہے، اس واسطے عربی زبان میں اسے شہر کہا جاتا ہے جس کی جمع شہور آتی ہے۔ الحرام کی معنی ہے محترم، حرمت والا، عزت والا۔ حرمت عزت والے مہینے سے مراد 4 مہینے ہیں جنہیں شہر حرام کہا جاتا ہے۔ 3 تو اکٹھی ہیں، لگاتار ہیں، اور ایک الگ ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ تینوں اکٹھے ہیں، اور رجب الگ ہے۔ یہ چاروں مہینے شہر حرام کہلاتی ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی لوگ ان کی عزت اور ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ والحرمات قصاص، حرمات حرمت کی جمع ہے جس کے معنی عزتیں۔ قصاص کہتی ہیں برابر بدلے کو، اور خون میں اگر برابر بدلہ ہو تو اسے قصاص کہا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد برابری اور مساوات ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یہ سارے کلمات ان کا مصدر اور ماخذ اور ان کا منبع جن سے یہ نکلے ہیں وہ اعتداء ہے۔ اعتداء کے معنی ہے تجاوز کرنا، حد سے گزرنا، زیادتی کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ لفظ تقوی سے بنا ہے۔ تقوی کے معنی ڈرنا اور بچنا، دنیا میں ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا جو قیامت کے دن انسان کو تکلیف اور نقصان پہنچائیں۔ وَاعْلَمُوا، یہ لفظ علم سے نکلا ہے۔ علم کے معنی جاننا، وَاعْلَمُوا کے معنی جان لو، جان رکھو۔ ان اللہ مع المتقین، مع کے معنی ساتھ۔ اب آئے مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، لوگو عزت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، احترام والے عزت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ والحرمات قصاص، اور عزتیں برابر ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پھر جس نے تم پر زیادتی کی، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پھر تم بھی اس
کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی، واتقوا اللہ، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں، تقوی اختیار کرنے والوں، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ سرور کائنات امام الانبیاء علیہ تحیۃ وسلام نے 6 ہجری کو عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا، بیت اللہ کی زیارت کرنے اور اس کا طواف کرنے اور عمرے کے احکام ادا کرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا، اور اس ارادے کا اپنے ساتھیوں سے صحابہ کرام سے اظہار فرمایا، تو وہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ عمرہ کرنے کی ارادے سے تیار ہو گئے۔ 1400 صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ تھے، تو 6 ہجری کو آپ مدینہ منورہ سے چل کے مقام حدیبیہ میں، جو ائمہ تحقیق کے مطابق آدھا حرم میں اور آدھا حل میں آئے، وہاں جب پہنچے تو مشرکین مکہ کو علم ہوگا کہ نبی پاک کے بارے میں کہ وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے صحابہ سمیت کافی تعداد لے کے یہاں آ رہے ہیں، تو انہیں یہ شبہ گزرا، انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں عمرے کے بہانے سے آ کے ہم سے لڑائی اور جنگ شروع کر دے۔ ہر آدمی دوسرے کو اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے، جس طرح آدمی خود ہوتا ہے اس طرح دوسرے کو بھی سمجھتا ہے۔ اچھا آدمی ہو تو دوسرے کو بھی وہ اچھا جانتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، تو آپ نے ایک آدمی کو غلط کاری میں مبتلا دیکھا، تو جب وہ آپ نے اس کے قریب جا کے اس سے فرمایا کہ آئندہ اس طرح نہ کرنا، وہ انکار کر گیا، کہنے میں نے تو نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اس سلسلے میں وہ قسم کھا گیا، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، او واقعی تو نے نہ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے میری آنکھوں کو مغالطہ ہوا ہو۔ یعنی اچھے آدمی کے اچھے انداز ہوتی ہے۔ تو انہیں چونکہ وہ مشرک کافر تھے، غیر مسلم تھے، ان کا اللہ رسول کی ذات پر ایمان اور اعتقاد نہیں تھا، اس واسطے انہیں یہ شبہ اور یہ کھٹکا گزرا۔ اگر انہیں سرور کائنات کی ذات گرامی پر ایمان ہوتا اور وہ اس بات پر یقین رکھتے کہ یہ اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں شبہ ہوتا؟ لیکن چونکہ وہ کفر شرک میں مبتلا تھے، اس واسطے حضور کی ذات گرامی کے ساتھ انہیں اختلاف بھی یہ تھا کہ وہ آپ کو نبی اور رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو انہیں یہ کھٹکا اور شبہ گزرا، ہو سکتا ہے یہاں مکہ مکرمہ میں داخل ہو کے ہم سے جنگ کا آغاز نہ کر دے۔ اس واسطے انہوں نے اپنی طرف سے آدمی بھیجے اور یہ کہلوا بھیجا کہ اس سال آپ کو ہم مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دیتے، اگر آپ ضرور آنا ہی چاہتی ہیں تو آئندہ سال آئیں، ہم مکہ مکرمہ کو 3 دن تک خالی کر دیں گے، اور پھر آپ 3 دن تک رہ کے عمرہ کے مناسک اور احکام ادا کریں گے۔ کافی انہیں سمجھایا گیا، لیکن وہ باز نہ آئے، اور انہوں نے اسی ضد پر وہ اڑے رہے کہ اس سال ہم آپ کو یہاں نہیں آنے دیتے، اور آمادہ جنگ ہو گئے۔ چنانچہ سرور کائنات امام الانبیاء علیہ تحیۃ والسلام اس سال واپس چلے گئے، یہ عمرہ گویا قضا ہو گیا۔ آئندہ سال 7 ہجری کو پھر سرور کائنات امام الانبیاء علیہ تحیۃ والسلام عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو یہ دوبارہ جب آئے تو پہلے بھی ذی-قعدہ کا مہینہ تھا، دوبارہ بھی یہی مہینہ تھا۔ مسلمانوں کو یہ خیال گزرا، یہ کھٹکا گزرا، یہ تردد ہوا کہ اگر ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کافر مشرک جن کا اللہ رسول پر ایمان اور یقین نہیں، وہ ہم سے آمادہ جنگ ہو جائے، لڑائی
اشعار حرام کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی. اس دفعہ تم آئے ہو تو اگر وہ تم سے اب بھی جنگ چھیڑیں اور تمہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی نوبت آئے تو فرمایا پرواہ نہ کرو. یہ ایک مہینہ محترم مہینہ دوسرے محترم مہینے کے بدلے میں اگر انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی تو تم بھی پرواہ نہ کرو, اس سے ساری آپ اس میں برابر ہو. ہاں فرمایا یاد رکھو جو تم پر اس سلسلے میں زیادتی کرے, تجاوز کرے, حد سے گزر جائے تو اسلام تجاوز کو, زیادتی کو, بے انصافی کو, غیر مساوات کو پسند نہیں کرتا. عدل و انصاف اور مساوات کے اصول پیش کرتا ہے. لیکن فرمایا اگر وہ اگلا تم پر زیادتی کرتا ہے تو پھر جتنی اس نے زیادتی کی تھی تم بھی کر سکتے. پہلی بات تو یہ کہ معاف کر دیا جائے, لیکن اگر معاف آدمی نہیں کر سکتا تو پھر جتنا اگلے نے تجاوز کیا ہے, جتنا اگلے نے دکھ پہنچایا ہے, جتنا اگلے نے اس انسان پر زیادتی کی ہے, اتنی ہی دوسرا مسلمان بھی زیادتی کر سکتا ہے. فرمایا یاد رکھو بنیادی طور پر تمام احکام کی بنیاد اور جڑ اور اصول اور اساس اللہ کا تقوی ہے. واتقوا اللہ, ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ اللہ کریم کا خوف دلوں میں پیدا کرو. اگر تمہارے دلوں میں تقوی, پرہیزگاری, خوف خدا, خدا ترسی کا وصف پیدا ہو گیا تو خود بخود تمہارے تمام حالات درست ہو جائیں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ ہمیشہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی اس کی ایک مائیت دو قسم ہے, اس کی ایک مائیت عامہ ہے, مائیت خاصہ ہے. پرہیزگاروں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کی مائیت خاصہ شامل ہے, یعنی نصرت, مدد اور ان پر رحم و کرم کرنا اور انہیں اپنی رحمت میں لپیٹ لینا. یہ اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ کریم ہمیشہ اس طرح کا برتاؤ کرتا ہے. اللہ کی گرامی میں ان کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں.